السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر کئی رپورٹیں ہیں، آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ الگ الگ میں کئی رپورٹیں آپ حضرات کو اسی ویڈیو کے اندر سناؤں گا۔ چلیے پہلی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعلیٰ کا جہاز کریش، پورا دیش سوگ میں ڈوبا۔ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اور این سی پی کے سربراہ اجیت پوار بدھ کی صبح بارامتی کے قریب ایک طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے سے ملک بھر میں غم کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ اجیت پوار کے انتقال پر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے غم اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجیت پوار کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہیں زمین سے جڑا ایک مضبوط رابطہ بنانے والا عوامی لیڈر قرار دیا۔ پی ایم نریندر مودی کے مطابق اجیت پوار ایک ایسی شخصیت ہے جو محنت اور عوامی خدمت کی لگن کے لیے بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے۔ دوستو، تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پی ایم مودی نے کہا، شری اجیت پوار جی عوام کے لیڈر تھے جن کا زمینی سطح پر مضبوط رابطہ تھا۔ وہ مہاراشٹر کے لوگوں کی خدمت کرنے میں سب سے آگے ایک محنتی شخصیت کے طور پر بڑے پیمانے پر قابل احترام تھے۔ ان کے خاندان اور بے شمار مداحوں سے تعزیت۔ اوم شانتی، یہ کہنا تھا پی ایم نریندر مودی کا۔ پی ایم مودی نے پوسٹ کیا، بارامتی، مہاراشٹر میں ہونے والے المناک ہوائی حادثے سے غمزدہ ہوں۔ میرے خیالات ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ گہرے غم کے اس لمحے میں سوگوار خاندانوں کے حوصلے اور ہمت کے لیے دعا گو ہوں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے بات کی اور بارامتی کے قریب ہوئے طیارہ حادثے سے متعلق جانکاری حاصل کی۔ اپنے ساتھی اجیت پوار کے انتقال پر مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا کہ یہ مہاراشٹر کے لیے ایک بدقسمتی کا دن ہے۔ یہ پورے مہاراشٹر کے لیے ایک دردناک واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو ہم نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا اور وہ نائب وزیر اعلیٰ تھے۔ ہم نے ٹیم کے طور پر لاڈلی بہنا اسکیم شروع کی اور دادا نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ اجیت پوار کی موت ایک بہت بڑا ذاتی اور سیاسی نقصان ہے۔ انہیں ایک قریبی دوست اور پرعزم رہنما قرار دیتے ہوئے گڈکری نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ جناب اجیت پوار جی کے اچانک انتقال کی خبر انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ میرا انہیں دلی خراج عقیدت۔ پچھلے کئی سالوں میں ریاستی مقننہ میں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے میں نے اجیت دادا کے ساتھ ایک انتہائی قریبی اشتراک کیا۔ گڈکری نے مزید لکھا، اجیت پوار کی انتظامی ذہانت، ترقیاتی وژن اور لوگوں سے جڑنے کی فطری صلاحیت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اجیت دادا مہاراشٹر کی سیاست میں ہمیشہ ایک ناقابل تسخیر مقام رکھتے ہیں۔ مہاراشٹر کی ترقی کے لیے امنگیں رکھنے والے اس عوامی لیڈر کا بے وقت انتقال نہ صرف مہاراشٹر کے لیے نقصان ہے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ میری تعزیت پورے پوار خاندان کے ساتھ ہے۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی اجیت پوار کے انتقال پر غم کا اظہار کیا۔ ایکس پر انہوں نے کہا، شری اجیت پوار کے طیارہ حادثے میں المناک انتقال کی خبر گہرا صدمہ پہنچانے والی اور انتہائی تکلیف دہ ہے۔ یہ ایک ایسے لیڈر کا بے وقت نقصان ہے جس کا طویل اور امید افزا سیاسی کیریئر تھا۔ میں پورے پوار خاندان، ان کے حامیوں اور خیرخواہوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ شیو سینا یو بی ٹی کے ایم پی اروند ساونت نے بھی غم کا اظہار کرتے ہوئے اجیت پوار کو دیانتدار اور پرعزم عوامی لیڈر قرار دیا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے اجیت پوار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، مہاراشٹر میں طیارے کے المناک حادثے میں نائب وزیر اعلیٰ جناب اجیت پوار اور دیگر افراد کے انتقال کی خبر گہرے دکھ کی بات ہے۔ مرحوم کی روح کو سکون ملے۔ محترم شرد پوار، سپریا سولے، ان کے پورے خاندان اور محترم اجیت پوار کے حامیوں کے تئیں گہری تعزیت۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اجیت پوار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، اجیت پوار صاحب کے بے وقت انتقال کے بارے میں سن کر صدمہ ہوا۔ میں اجیت دادا کو ممبئی میں کالج کے زمانے سے جانتا ہوں جب میں ورشا میں شرد پوار صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ رہا۔ اجیت دادا ایک قابل منتظم اور ایک مکمل سیاسی منتظم تھے جن کا نقصان محسوس کیا جائے گا۔ میں اپنے والد کے ساتھ شرد پوار صاحب، سپریا اور پورے خاندان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں تعزیت پیش کی۔ انہوں نے لکھا،
مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار اور دیگر کے ساتھ ایک المناک پرائیویٹ طیارے کے حادثے کی خبروں سے گہرا صدمہ اور افسوس ہوا ہے۔ سوگوار خاندانوں سے میری دلی تعزیت، مرحومین کی روحوں کو سکون ملے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی صدارت میں سکریٹریٹ میں منعقدہ کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی ہند کی تحریک میں علماء دیوبند کی بے مثال خدمات مولانا ارشد مدنی، نفرت کی آگ کو اخلاق حسنہ سے ٹھنڈا کرنے کی تلقین، دارالعلوم دیوبند سمیت دیوبند کے متعدد تعلیمی اداروں میں 77واں یوم جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون میں طلباء و طالبات کے درمیان خطابات کا شاندار مقابلہ۔ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا نام 15 شعبان المعظم سالانہ اجلاس کے موقع پر سامنے آئے گا۔ عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند سمیت شہر دیوبند میں ملک کا 77واں یوم جمہوریہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ دارالعلوم دیوبند میں صدر المدرسین و صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر مولانا سید ارشد مدنی نے ملک کے موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے حاضرین طلباء کو جمہوریت کی اہمیت سے روشناس کرایا اور موجودہ حالات میں مدارس اور مسلمانوں کے لیے حالات تنگ کیے جانے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مدارس کا قیام در حقیقت ملک کی آزادی کی بنیاد ہے، لیکن آج جس طرح ایک منصوبہ بند طریقے سے مدارس اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یقیناً ملک کی جمہوریت اور آئین کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے آزادی ہند کی تحریک میں علماء دیوبند کی بے مثال خدمات، جانثاری اور قربانیوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ مولانا ارشد مدنی نے طلباء کو پند نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں نفرت کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو اپنے اخلاق حسنہ سے ٹھنڈا کرنا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ طلباء کو اپنے اکابر اور علماء مجاہدین آزادی کی تاریخ کا دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جذبہ محبت و وقفت کو لازمی قرار دیا۔ مولانا ارشد مدنی نے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی اور اتحاد و بھائی چارے کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس دوران دارالعلوم کے طلباء نے ملی نغمے پیش کیے اور ملک کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ اس موقع پر نائب محتمم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب مدراسی، مفتی عبدالرزاق سمیت مقام انتظامیہ کا عملہ، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔